ناظرین السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کے الیکشن اور ملک کی اعلیٰ قیادت اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹی سے وہ گلگت بلتستان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہے۔ الیکشن کمپین میں جہاں پارٹیز اپنا ایجنڈا پیش کر رہی ہیں، جہاں پارٹیز اپنے منشور کے تحت الیکشن کمپین چلا رہی ہیں، جہاں ووٹرز کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو آج سے پہلے نہیں ہوا وہ اس دفعہ حکومت بننے کے بعد ان کی پارٹی، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، یا اس وقت موجودہ حکومت جو پاکستان فیڈرل میں حکومت ہے، جن کی اور 3 صوبوں میں حکومت ہے، وہ ہے تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف کے وفاقی وزراء بھی اس الیکشن کمپین کا حصہ ہیں، اور وہ بھی عوام کو امید دلا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں وہ ترقیاتی کام ہوں گے، وہ نئے اقدامات ہوں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ لیکن اس الیکشن کمپین کے دوران بہت ساری ایسی سیاسی گفتگو بھی کی گئی جس کے بعد ملک کے اندر سیاسی گہما گہمی ہے، سیاسی گرمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا جس میں پی ڈی ایم کے ایجنڈے پر تو متفق رہے بلاول صاحب، لیکن انہوں نے نواز شریف کے بیانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ایک جانب، اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی اسی کمپین کا حصہ تھیں۔ آج وہ واپس اسلام آباد آئی ہیں گلگت بلتستان سے۔ نون لیگ اپنے طور پر گلگت بلتستان کے الیکشن میں کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بلاول کے بیان پر یہ وضاحت دی کہ بلاول کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہیں جب ہم وفاقی وزراء کی بات کرتے ہیں جو اس وقت اس موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، جب وہ گلگت بلتستان جاتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پوری اپوزیشن کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کی سیاست کے اندر جو ایک بڑا رول ہے اپوزیشن کا، جو کہ ایک پی ڈی ایم کی صورت میں، پلیٹ فارم کی صورت میں سامنے آیا، جس نے اس وقت تک 3 بڑے جلسے کیے ہیں، ایک گجرانوالہ میں، دوسرا کراچی میں جس کی میزبانی پیپلز پارٹی نے کی، گجرانوالہ کے جلسے کی میزبانی نون لیگ نے کی تھی، اور اسی طرح ایک جلسہ کوئٹہ میں ہوا، تیسرا جلسہ جس کی میزبانی جے یو آئی فے نے کی۔ تینوں بڑے جلسے تھے، بڑی عوام اکٹھی کر پائی اپوزیشن، لیکن جب بات ہوتی ہے پی ڈی ایم کے جلسے پہ سٹیج پر جو بیانیہ پیش کیا گیا تھا وہ مختلف رہا۔ بلاول بھٹو کا بیانیہ مختلف نظر آیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے سے، اسی طرح محمود اچکزئی صاحب کا بیانیہ اور سے بھی بڑا مختلف تھا بلاول صاحب کا بیانیہ۔ مولانا صاحب کا بیانیہ بھی کیونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اس سارے اتحاد کو، ان کا بیانیہ بھی گو اختلاف نہیں کر رہا لیکن سپورٹ بھی کرتا نظر نہیں آتا نواز شریف صاحب کے بیانیے کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ایک بڑی جماعت ہے جس کے بہت زیادہ سٹیکس ہو سکتے ہیں، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان میں کہیں بھی حکومت نہیں ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے وفاق کے اندر، لیکن سندھ کا ایک صوبہ جہاں اس کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور گلگت بلتستان میں بھی وہ کافی پر امید نظر آ رہی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد جی بی میں بھی ایک حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنا پائے گی۔ لیکن کیونکہ سندھ میں حکومت ہے تو سندھ اور نون لیگ سے ان کے مقاصد الگ ہو سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کیونکہ بڑی جماعت ہے، نون لیگ کے پاس وفاق میں زیادہ سیٹس ہیں اور زیادہ سینٹ میں بھی ایک سٹرانگ جماعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کا بیانیہ پی ڈی ایم کے لیے بڑا ضروری تھا۔ اب کیا پی ڈی ایم کا بیانیہ اور نواز شریف اور نون لیگ کا بیانیہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے یہ تو واضح کر دیا اپنے انٹرویو میں کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا ایجنڈا ایک ہے اور پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ لیکن 3 جلسوں میں اگر ہم تقاریر نکال کے دیکھتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے اور نواز شریف صاحب کی جانب سے، نواز شریف نے کراچی میں خطاب نہیں کیا لیکن کوئٹہ اور گجرانوالہ میں ان کا جو بیانیہ رہا وہ بڑا واضح رہا اور وہ پی ڈی ایم کے بیانیے سے ٹوٹلی مختلف تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کا اگر یہی بیانیہ رہا تو کیا عوام اس سے جڑے گی یا نہیں جڑے گی؟ لاکھ اختلاف ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہاں ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ قطعاً اس قوم کا بیانیہ نہیں ہو سکتا اور لوگ بھی اس بیانیے سے نہیں جڑ پائیں گے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے اور ساتھ ہی وفاقی وزراء کی جانب سے کی جا رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بلاول صاحب کے انٹرویو کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات کی باتیں آ رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے فوری طور پر جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی کنول شوذب صاحبہ نے۔ کنول صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کنول صاحبہ یہ جو پی ڈی ایم میں دراڑوں کی بات ہو رہی ہے، اختلافات کی بات ہو رہی ہے بلاول صاحب کے انٹرویو کو لے کے، اور اس پر مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے بلاول صاحب کے انٹرویو کے اپنے مطلب نکالنا بڑا ضروری تھے، تو کیا
اپنا مطلب نکال لیا آپ لوگوں نے یا ہم چند صحافیوں نے؟ یہ واقعی بلاول صاحب نہیں سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو یا نون لیگ کو، اور وہاں اختلافات ہیں پی ڈی ایم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عدنان. دیکھیں میں تھوڑا ہسٹورک بیک گراؤنڈ سے آپ سے بات کرتی. یہ ایکو آ رہا ہے، ذرا آواز ٹھیک کرا دیجیے گا. آواز ٹھیک کر لیجیے. اچھا، آپ نے 30-35 سال آپ نے اپنا سارا بچپن دیکھا ہوگا. نواز شریف حکومت گرا رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کی، پھر بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں تو نواز شریف صاحب ان کے خلاف بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جلسے دیکھے، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کس قسم کے پیمفلٹس ہیں جو پھینکوائے گئے. پھر بے نظیر صاحبہ شہید ہو جاتی ہیں اپنی ایک لاسٹ حکومت کا ٹینیور کے بعد. اور پھر ہم نے دیکھا کہ این آر او والی ایپیسوڈ اس کے بعد ہوئی. پھر زرداری صاحب سیٹ سنبھالتے ہیں اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا جو ایک دنگل تھا اس کے بھی ہم نے کئی مناظر دیکھے. اس میں ایک میں آپ کو ہائی لائٹ کرتی چلوں ہسٹورک بیک گراؤنڈ اور ایونٹ، اور یہ تھی کہ زرداری صاحب کو فل تھروٹل سپورٹ دی نواز شریف صاحب نے. پنجابی میں کہتے ہیں بھتا کے کہا کہ آپ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. زرداری صاحب ان کی باتوں میں آگے، حالانکہ وہ خاصے عیار لیڈر مانے جاتے ہیں اور کنگ مانے جاتے ہیں سازشوں کے اور ٹرن اراؤنڈ سیاست کرنے کے. انہوں نے وہی کیا جو نواز شریف صاحب نے انہیں کہا، اور اس کے بعد جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نواز شریف صاحب غائب تھے، بلکہ دور کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے اور دانت نکالے تھے. اس کے بعد وہ ایپیسوڈ ہوئی کہ آدھی رات کو ایک طیارہ آیا جس میں زرداری صاحب کو لے جایا گیا اور ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ ان کو دماغی بیماری ہے، اور اسی طیارے میں حسین حقانی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. شاید یہ ہسٹورک ایونٹ آپ کو یاد ہو. پھر خیر وہ واپس آتے ہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، کیونکہ میرے والد صاحب میرپور خاص بھی رہے ہیں اور یہ کیڈٹ کالج پٹارو میں پڑھتے رہے ہیں، سندھ سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. تو زرداری جو بلوچ فیملی ہے، سندھ فیملی نہیں ہوتی ہے، اور ان کی روایات میں شامل ہے 10 نسلوں تک، 10 پشتوں تک یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بدلہ ضرور لینا. یہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جو لٹا دیا گیا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک انہولی الائنس ہے. 35-40 سال ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں، ایک دوسرے کا اقتدار بھی کھینچا اور مکمکا بھی کیا ہے، کیونکہ مقصد ایک تھا، اکٹھے ہونے کی. کمل صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرانی رنجشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور بلاول صاحب نے اتفاقیہ بات نہیں کی، مبہم بات نہیں کی، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے اختلاف کا اظہار کیا نواز شریف سے اور نون لیگ سے. نہیں عدنان، مجھے 1 منٹ دیجئے میں اپنی بات کر لوں. دیکھیں، وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ زرداری چھوٹے جونیئر زرداری ہیں، ان کو پتا ہے جہاں ان کا مفاد ہوگا وہاں وہ 1 منٹ میں پلٹا کھائیں گے. اس کو عرف عام میں یو ٹرن نہیں او ٹرن کہتے ہیں، پورا راؤنڈ لے لینا. تو جس وقت انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بیانیے اور 11 جماعتوں کی جو یہ اچار بنا تھا یہ اکٹھا ہوگا اور مجھے فائدہ ہو سکتا ہے اپوزیشن کی اس ساری میں، تو وہ اس میں شامل ہو گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف کا بیانیہ اینٹی سٹیٹ بیانیہ ہے، انڈیا کا بیانیہ ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یہ بیانیہ، تو ان کو نظر آیا کہ میری تو ابھی آگے سیاست میں نے ابھی قدم ہی رکھا ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں میں نابالغ ہوں، 1.5 سال ہوئے. آگے انہوں نے سیاست کرنی ہے اور سیاست کرنے کے لیے وہ مریم کو بہن سے اپنی دشمن بنانے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے. صرف یہ مقصد ہے. نہیں کمل صاحبہ، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا، ایک دوسرا رخ بھی ہے تصویر کا، جس میں بلاول صاحب کی جانب سے ہی سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، جس میں بلاول صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لائے وہ عمران صاحب کی نااہلی پہ ان کو بڑا دکھ ہے، اور ساتھ میں وہ بھی امپائر کا اشارہ کی بات کرتے رہے ہیں. تو بیانیہ تو کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب سے مفہوم تو ملتا رہا ہے بلاول صاحب کا. مقصد صرف فرق ہے. نواز شریف صاحب اپنی سینچری اور اننگز کھیل چکے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب اس وقت بھگوڑے ہیں، وہ ایک کرمنل ہے اور وانٹڈ ہے پاکستان میں، اور ایک پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی کو اتنا کنسیشن ملا ہے کہ ایک بیماری کے تحت انہیں بھیجا گیا کہ جا کے علاج کرا کے تشریف لے آئیں. بلاول صاحب سندھ میں حکومت رکھتے ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، اور آگے مزید ان کا فیوچر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریوز میں ان کے لیے ابھی بہت سارے رنگ بھرنے باقی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی کشتی جلائے ہوئے شخص کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے اپنی قربانی دے کے اور اس کی سیاست بچانے کی اور ان کی وہ دولت بچانے کی اور اینٹی سٹیٹ نیریٹو میں شامل ہوں گے. وہ ضرور یہی نیریٹو رکھتے ہیں، لیکن کھل کھلا کے اٹیک نہیں کرتے، بڑا ڈھکا چھپا کرتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے پانسا پلٹ لیتے ہیں.
وہ یہ بھی نعرہ لگاتے رہے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف وہ دوسرے بیانات بھی دیتے رہے. تو ان کے بیانات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. وہ سیاست میں ابھی فی الحال مزید اننگز کھیلنا چاہتے ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. ان کے لیے اب کوئی مزید اس پاکستان کی سیاست میں گنجائش باقی نہیں. نون لیگ کو پی ڈی ایم سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سارے بیانیے کے بعد؟ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہی ہوں جی الحمدللہ جن کی مریم جیسی بیٹیاں ہوں ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہیں جو ہم سارے مل کے نہیں کر سکے. جو نواز شریف کی جہاں جہاں جڑیں بھی موجود تھی نا, انشاءاللہ وہ انشور کر رہی ہیں کہ وہاں سے جڑوں سے ان کو نکال کے باہر پھینکے. ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے جب یہ جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں اور سکون سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ہم نے تو 30 سال سے جو یہ 23 سال پہلے سے وزیر اعظم عمران خان بتا رہے تھے وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اعلان دیکھ رہی ہے. اور ان کا جو گھر کا بھیدی جو لنکا کو ڈھا رہا ہے اس کا نام ہے مریم نواز شریف صاحبہ. میں انہیں بڑی مبارکباد پیش کرتی ہوں. انہوں نے مسلم لیگ نون کی سیاست پہ سے نون فارغ کر کے لائن لگا دی ہے, اور بہت جلد وہ اپنے والد صاحب سمیت فارغ ہونے والی ہیں, اور بہت سارے اور بھی فارغ کریں گے, جس کی ابتدا جنرل قادر بلوچ صاحب نے کی, جس میں وہ ثناء اللہ زہری صاحب نے کی. آپ نے مجھے اب رسپانس لینے دیں صدیق الفاروق صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں کمل صاحب سے رسپانس اب لے لوں. میں ذرا صدیق صاحب, کیا یہ بار بار بات کی جاتی ہے اور کمل صاحبہ نہیں کر رہی ہیں, بہت سارا صحافتی طبقہ بھی کرتا ہے, پولیٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں. وہ ڈان لیگ سے اگر ہم شروع ہوں تو آج تک مریم نواز نے پارٹی کو نقصان پہنچایا, نواز شریف صاحب کی سیاست کو نقصان پہنچایا, اور بلاول صاحب کے بیان کے بعد تو صورتحال بدل رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ کا بیانیہ الگ ہے اور اس کے ساتھ کسی اور پارٹی کو نہ اس بیانیے کو انڈوز کر رہی ہے نہ اس بیانیے کے ساتھ ہے پوری پی ڈی ایم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میں نے باتیں سنی ہیں. پہلی بات تو یہ جی دولت لوٹ گئے. بھائی جن کے 1962 میں 7 کارخانے تھے, نہ وہ سیاست میں تھے نہ وہ حکومت میں تھے. 7 کارخانے, پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیل کا کارخانہ, اس کا مقابلہ ایک گیند بلے والا آدمی کر رہا ہے. وہ 300 کنال کی کوٹھی ہے, اپنے جناب علی آف شور کمپنیاں بھی مانتا ہے. پہلے کہتا ہے یہ جعلی ہیں, اپنا حرام کا پیسہ ہوتا ہے آف شور کمپنیوں میں, پھر اپنی مانتا ہے, پھر کالا پیسہ کالا دھن سفید کراتا ہے پرویز مشرف کے ایم این ایس ٹی اسکیم میں, پھر اس کی بہن کراتی ہے کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ ابھی 2017 کی ایم این ایس ٹی اسکیم میں اپنا حرام کا پیسہ کالا. تو وہ کیا مقابلہ کریں گے ان سے جن کے پاس 1962 میں 7 کارخانے تھے. اب آ جائیے اس بات پر کہ یہ ساری جد و جہد آئین کے لیے ہے. یہ عمران خان کی کتاب ہے, یہ 2011 میں چھپی ہے. یہ اس میں آپ 2 باتیں میں آپ کے سامنے, بہت سی باتیں ہیں, یہ میں دوسری دفعہ پڑھی ہے میں نے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ it is almost impossible to beat whichever party is backed by the establishment in Pakistan. Once the establishment makes its party of choice clear, the powerful district administration comes into action. یہ ان کا صفحہ ہے 216, یہ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی کے پیچھے کھڑی ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا ترجمہ انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے معنی فوج ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پوری فوج کو, پورے ادارے کو بدنام کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو لوگ ہیں جو آئین پر نہیں چلتے ان کی بات کریں. عمران خان نے ابھی کیا کہا, ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے, یورپ میں, ویسٹ میں, جس کو دشمن, ہمارا دشمن ہے انڈیا, اس کے ٹی وی پہ کہ جی وہ ہار رہے تھے خواجہ آصف, انہوں نے فون کیا اور جناب علی جتوا دیا چیف آرمی سٹاف نے. یعنی انہوں نے بطور پرائم منسٹر یہ کہا کہ انتخابات میں آرمی چیف نے مداخلت کی ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, وزیر اعظم کیا ہے, وزیر اعظم جو اگر کرپشن کرتا ہے تو آئی ایس آئی کو پتا ہوتی ہے. جواب آ رہا ہے, اس پہ جواب آ رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ اپنا فوج کو انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی جانتی ہے وزیر اعظم کیا کرتا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. میں اس کا جواب ایک منٹ سے پہلے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ جاسوسیاں کرتی ہے وزیر اعظم کی. یہ پوری دنیا میں لوگ چینلز پہ بتا رہے ہیں. اب آ جائیے اس بات پر. سر عمران خان صاحب کے بیانیے کو تو آپ بتا رہے ہیں انڈیا, جو نواز شریف صاحب نے کیا اس پہ تو انڈیا 10 دن شو کر پاگل ہو گیا. سر پورے انڈیا میں ہم بدنام ہو کے رہ گئے, تو اس پہ بھی کنڈم کر دیجیے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جناب علی کہ ابھی جو ان کے وزیر فواد چودھری نے کہا
اپنا اس پلوامہ کے حوالے سے، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. جو ایاز صادق صاحب نے اس کہا بات پر آ جائیں. ایاز صادق صاحب نے ایک ہی بات کی کہ جو وزیر خارجہ ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بات سمجھ گئے آپ؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی میرے تھی. سوال پہ تھا کہ کمل صاحب سے اب آ جائیے اس بات پر جو آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جدوجہد یا مسلم لیگ نون میں جو ان کا بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ ایک ہے نواز شریف کا، ہمارا سب کا، کہ جو کچھ اس ملک کو نقصان پہنچا ہے، چاہے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، چاہے اس کو اس وقت افغانستان سے انڈیا کو بٹھا لیا، ہمیں نکال دیا. سر اس بیانی کے ساتھ پی ڈی ایم نہیں ہے، اس بیانی کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، بڑا واضح کہا ہے، جو پورا انٹرویو میں نے سنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، کہ پی ڈی ایم کی جو ڈیکلریشن ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. اب اس پلیٹ فارم پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی میں انداز ہے، فرق ہو سکتا ہے ایسے کہ انہوں نے کہا ان کے پاس ثبوت ہوں گے، ہم ثبوت دیں گے. چلیے کمل صاحبہ وہ ثبوت تو ہیں ان کے پاس. اس کا بتائیں، اس کتاب کا جواب ان سے مانگوں گا. صدیق الفاروق صاحب سے مجھے بڑی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے. آپ سے بھی مجھے اچھے محب وطن انسان ہیں. اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ اس بیانیے کو ڈیفینڈ کریں جو اس وقت مودی کے سپورٹ میں جا رہا ہے، جو مودی کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہی واز آن اسپاٹ اور ہی واز سفوکیٹڈ. اس کو ہیوملیشن برداشت کرنی پڑی انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل فورمز میں. جو ان کے آقا نے تو کبھی ان کو مشکل ٹائم دیا ہی نہیں، انہوں نے تو حریت کے لیڈر سے ملنا نہیں پسند فرمایا تھا، تو اور ان کو ایشورٹی دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو کبھی ٹینشن نہیں دیں گے، اس لیے اس نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. اب جب اس کو پتا تھا کہ ایسی حکومت آ گئی ہے پاکستان میں جو ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی، تو اب پچھلے 1.5-2 سالوں سے جب سے وہ ذلیل و خوار ہوا تھا، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہی کے پرانے دوست جن کی ان کے ساتھ واقعی انہوں نے کہا بڑے بزنس مین ہیں، انٹرنیشنل بزنسز کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لابیز کی فیڈنگ ہوتی ہے، سٹیل مل کا کاروبار یہاں سے نہیں، سرحد کے پار انڈیا کے ساتھ ہے. آپ نے جا کے کھٹمنڈو میں ان کے جو آقا ہیں محترم نواز شریف صاحب ملاقات کی چھپ کے ان کے مودی صاحب کے ساتھ، ادھر بلا کے چاول کھلائے، اور مودی نے برملا کہا کہ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ 15 منٹ کے لیے تشریف لے آؤ. سجن جندال کو بلا کے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سٹوریز دی گئی تھی، کیوں ان کو آؤٹ آف نو ویئر بلایا گیا، مری لے جایا گیا. اور پھر انہی کی محترمہ مریم صاحبہ ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ وہ تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں. اس وقت سجن جندال اسرائیل کے ساتھ اور ملا کے نواز شریف کے پچھلے دروازے سے جو انٹری ہوتی ہے لندن میں، وہ کون سی سازشیں کر رہے ہیں ملک کے خلاف. اور دوسری بات بتائیے، بالکل اسرائیل، دوسری بات بتائیے، حسین حقانی کا لکھا ہوا نیریٹو اور سجن جندال کا لکھا ہوا سکرپٹ اگر نواز شریف بیٹھ کے پڑھے اور اس کی بیٹی یہاں پہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بجائے گی، تو آپ اگر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو ملائن کریں گے صرف اس لیے کہ پوری فوج پہ اٹیک ہو، فوج کے اندر رینکس اور فائلز میں ڈیویژن کریٹ ہو اور پاکستان کی سٹیٹ کو ویک کرے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی سالمیت کی بریک کا ٹائم ہو گیا. کمل صاحبہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے جی، بریک فوج ہے پاکستان کا، ایک چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے آخری سپاہی تک سب جڑے ہوتے ہیں. ایک بریک میں جا رہا ہوں. عام خان صاحب نے اپوزیشن پر پھر سے تنقید کیا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. چودھری منظور صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب، میں چاہوں گا چودھری صاحب سے کامنٹ لے لوں. چودھری صاحب، علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر ہیں، گلگت بلتستان کی کمپین آپ خود بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ موجود ہے. اور کیا کہا علی امین گنڈا پور نے؟ کیونکہ نیوٹرل اوپینین مجھے آپ سے چاہیے، ذرا سن لیجئے کیا کہا انہوں نے، پھر اس پر کامنٹ کیجئے گا. سنائیے جی. کامنٹ بلاول صاحب کے بارے میں کیا تھا چودھری صاحب؟ اس طرح کی سیاست ہونی چاہیے کہ ذاتی تنقید کی جا رہی ہے وفاقی وزراء کی جانب سے. سر نہیں، اس سے تو آپ مطلب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ طوفان بدتمیزی ہے، اور جو بدتمیزی جتنی زیادہ کرتا ہے عمران خان اس کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے. اور رہی بات اگر انہوں نے ذاتی باتیں کھولنی ہیں تو یہاں پہ تو کہانیاں ہیں لوگوں کی، کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں کی، ہم نہیں اس گند میں پڑھنا چاہتے. یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ منہ کھولیں گے تو بدبو ہی آئے گی، اور کیا ہو سکتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس گفتگو کے بارے میں. رہی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کشمیر کا
मिनिस्टर कैसे कर सकता है? इनकी इससे अंदाजा कर सकते हैं आप कि कश्मीर का मिनिस्टर, जो कश्मीर इस वक्त इंटरनेशनल इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है, तो कश्मीर का मिनिस्टर जो है वो अली अमीन गंडापुर है। इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कभी कहता है जितने 1000 वोट देंगे मैं उतने 1000 करोड़ दूंगा, कभी कहता है मुझे 3000 वोट दे मैं 3 अरब रुपया दूंगा, कभी ये पर्सनल बदतमीजियां करता फिरता है। अच्छा सॉरी मंजूर साहब, मैंने आप लोगों की ना, आपके रहनुमाओं की, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है जिसमें उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है कि वफाकी वुज़रा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते, हमारा लॉ भी यही कहता है। लेकिन आपने सर लीगली इस बात को प्रोसीड नहीं किया। आज 6 दिन गुजर चुके हैं, वफाकी वुज़रा जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो वहाँ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर सूबे का अनाउंसमेंट कर देते हैं। हमने डीसीओ खत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को, चीफ कोर्ट गए, वो इलेक्शन कमीशन कोई 1 इंच अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या किया जा सकता है? इससे आप अंदाजा कर लें, फिर इसका रिजल्ट जो भी आएगा फिर ये कहेंगे कि ये शोर क्यों मचाते हैं। वहां पे तमाम तजिया नगार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 14 सीटों पे आगे लीड कर रही। सदीकुल फारूक साहब कमेंट। तो फॉरन चीफ कोर्ट में मुस्लिम लीग नून गई जी, वहाँ से भी जो फैसला आया तो उन्होंने कहा जी 3 दिन में छोड़ जाएं, वज़रा और सारे छोड़ जाएं। अच्छा वज़रा तो छोड़ें, लेकिन ये जो पार्टियों के सरबराह इन पर तो कानूनी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी पार्टियों को जो हुकूमती ओहदेदार नहीं हैं, जो जिनके हुकूमत में कोई ओहदे नहीं है, वो तो उनको, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है कि वो कहते कि ना वज़ीर आज़म आ सकता है ना कुछ आ सकता है और वहाँ कानून नाफिज करें। वो नहीं कर रहे और करने नहीं दिया जा रहा। बात यह है, मैं जो हमारी बहन शोज़ब कह रही थी, साहब ने भी जो कमेंट अली अमीन गंडापुर पे ये कमेंट करता हूँ कि वो कभी शायद पीता है, कभी वो जनाब अली कहता है जी कि वो क्या नाम था उसका, वो जो जिसको गिरफ्तार किया था हमने, किनको मतलब ये बलूचिस्तान से पकड़ा था ना यार, वो कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव, कभी कहता है जी उसको छोड़ दिया गया है। वो तो होश में ही नहीं होता। अब ये तो ये बातें जो कर रहा है, ये बातें करने वाली हैं, छोड़ें ऐसे बंदों को। मैं ये कह रहा हूँ जो होशमंदी में बात कर रही है लेकिन बात गलत कर रही है, वो ये है मोदी को बेल आउट किसने किया? मोदी को सलामती काउंसिल की रुकनीत के लिए वोट नवाज शरीफ ने दिया या इमरान खान ने दिया? अगर इमरान खान ने दिया है तो फिर यार मोदी का कौन हुआ? इमरान खान। अच्छा, उनकी इलेक्शन कैंपेन में अभिनंदन को छोड़ा नवाज शरीफ ने छोड़ा या इमरान खान ने? 350 कैदियों को फिर मजीद छोड़ दिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान, किसने उसको सपोर्ट किया? उसको ईमानदार नवाज शरीफ ने कहा है या इमरान खान ने कहा है? वो जीत जाएगा तो फिर उससे मसला कश्मीर हल करने की बात हो जाएगी और कश्मीर का मसला हल होगा। ये नवाज शरीफ ने कहा या इमरान खान ने कहा? अब ये बात करें कि नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने इंडिया को मोदी समेत कहां कोई रियायत दी? क्या उन्होंने 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके रियायत दी? मैं 2 जुमले और करूंगा। क्या जिस वक्त इंडिया ने मुखालफत की सी पैक की, अमेरिका ने भी मुखालफत की, तो क्या नवाज शरीफ ने उस मुखालफत की बात मान के सी पैक को छोड़ दिया या सी पैक चला दिया? कमल साहब का एक भी रिस्पॉन्स भी कर देना सर कि नून लीग के बयानिए में, नवाज शरीफ के बयानिए नून लीग को नुकसान पहुंचाया। उसका सबूत ये है कि अब्दुल कादिर बलोच भी छोड़ गए, सनाउल्लाह ज़ारी साहब भी छोड़ गए। इस पे तो मैं भी इंडोर्स कर रहा हूं कमल साहब की बात को। इस पे भी जल्द से बात है, बिल्कुल ठीक है, वो छोड़ गए। लेकिन वो स्टेज, सनाउल्लाह ज़ारी साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूं, उनके वहां बलोच आपस में झगड़े हैं और वो सिर्फ स्टेज पर बैठने का मसला था, वरना वो जब शामिल हुए हैं। सर नवाज शरीफ की तकरीर फौज के अंदर बगावत का बीज बो रही है। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि मैं नहीं रह सकता नवाज शरीफ के इस बयानी के साथ नून लीग के अंदर। ये स्टेज पर बैठे हुए उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ के बयानी के साथ हूं। ये उनको जो छोड़ के जा रहा है तो चला जाएगा, वो नहीं उठा सकता इस बोझ को, वो इस बोझ को नहीं उठा सकता। मैं एक लम्हा और सुन ले जी। ये एक वक्त था जब जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी की कितनी पार्टियां बना दी लोगों ने। नवाज शरीफ साहब को जब यहां से बाहर वो गए या भेजा गया या जो भी हुआ, यहां काफ लीग बना, आज कहां है वो? बिल्कुल ठीक सर, आज ही बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से हुकूमत बनी है। अलग बात है। कमल शोजब साहिबा, तो मैं चाहूंगा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पर्सनल कमेंट किए क्या वो करने चाहिए थे? मेरा सवाल ये, बाकी रिस्पॉन्स कर दें आप दोनों का। जी, पहली बात तो ये है कि जो सदीकुल फारूक साहब जो है ना चीजों को बड़ा डिस्टॉर्ट करते हैं और काफी सारी करते हैं। सदीक भाई उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, अब उनकी सुन लें, मैं आपको टाइम दूंगा। कमल साहब ठीक।
जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनको जरा कंट्रोल कर लिया है, वरना मैं दूर बैठ के खामोशी से सिर्फ सो नहीं सकती हूँ। जी जी। एनी हाउ, ICJ में लेके जाने वाला जो केस था कुलभूषण यादव का, वो नवाज शरीफ की उससे गया था, एग्रीमेंट से। जहां तक इन्होंने कहा कि अभिनंदन को छोड़ा, उससे पहले अगर आप कारगिल की वॉर में देख लें तो जिस प्रोटोकॉल के साथ बल्कि एजेंसी से और तमाम फोर्सेस से विड्रॉ किया गया था, जो पायलट पकड़ा था, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। 1999 में जिसको सरताज अजीज साहब खुद जाके छोड़ के आए थे, तो ये बातें मत सुनाइए। दूसरा, कुलभूषण यादव के बारे में बड़ी बातें की, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की, मैं वहीं बैठी हुई थी, और उन्होंने सकूते कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि डिलिबरेटली आपने 26 निकातों में भी डाला है। यानी कि आप मानने को तैयार हो गए हैं कि कश्मीर जा चुका है, खुदा न खास्ता, जिसके लिए अभी हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब किसके बयानिए को तकवीयत पहुंचाते हैं? क्यों कुलभूषण यादव, ये इसको सचिन जंदाल, जिसको ये पर्सनल दोस्त कहती रही मरियम साहिबा, उनसे अभी भी उनकी मुलाकातें जारी हैं, जबकि अजीत देओल का जो स्टेटेड बयान है और बीजेपी की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जो 3 उन्होंने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता टुकड़ों में तकसीम करने की बात की है, वो PDM के जलसों से नवाज शरीफ इस तरह के बयानात देता रहा, उसकी बेटी उसको इंडोर्स करती रही, और सीधा अटैक वो करते रहे, डायरेक्ट फायर मारते रहे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को। वजह क्या है? इसलिए कि आपने शुरू में बयान किया, ISI के पास और IB के पास तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है इंटेलिजेंस की, वो मौजूद होती है, और इसी तरह जो चट्टे कट्टे खुले हुए हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, वो भी सारे सबके पास मौजूद हैं। अब सारा जो अटैक था वो इसलिए फौज के ऊपर है कि हमें जरा बेल आउट कर दिया जाए। अगर इतने वो दलेर हैं और इतने वो नेक पाक हैं, तो बराए मेहरबानी अब उनको लंदन की हवा की वजह से उनकी प्लेटें श्लेटें सब ठीक हो गई हैं, वापस तशरीफ लाएं और अपनी दलेरी बहादुरी यहाँ दिखाएं। हमेशा यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, एग्रीमेंट करके, कभी NRO करके, कभी वो एग्रीमेंट करके मुशर्रफ के कमल पास साहब, खड़े एक थे और कमेंट अली अमीन 8 साल साहब, के लिए अली अमीन भारत गंडापुर के तशरीफ ले कमेंट गए पे भी थे। कर दें, जो अली अमीन साहब ने बात की। मैम देखिए, पर्सनली मैं इसको पसंद नहीं करती, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलावल साहब खुद भी इसी किस्म के पर्सनल अटैक्स करते हुए पाए जाते हैं, और नून लीग ने तो ये पाकिस्तान में अगर एक वर्स्ट कल्चर पॉलिटिकल टारगेटिंग के साथ साथ पर्सनल कमेंटिंग का और बिलो द बेल्ट हिट करने का शुरू किया, तो वो मुस्लिम लीग नून ने किया। बिल्कुल ठीक, मैं गॉट द खुद पॉइंट। उसका शिकार रही हूं, आपको मालूम है। मैं खुद अब्यूज मैंने बर्दाश्त की। एक मिनट सिर्फ दीजिएगा, 1 मिनट में चौधरी मंसूर साहब को जरा रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही हूँ। जी जी। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स मौजूद हैं, जावेद लतीफ के रिमार्क्स मौजूद हैं, तलाल चौधरी के रिमार्क्स मौजूद हैं, आबिद शेर अली के रिमार्क्स मौजूद हैं, सुनाने वाले नहीं है। और जो बात उन्होंने की है लाइटर टोन में की है, और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी सर्जरीज हुई और कितने अरबों करोड़ों रुपया पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से चोरी हुआ, और जिनकी लंदन में जायदादें नहीं, क्या पाकिस्तान में नहीं थी? मरियम साहिबा की, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में जायदादें नहीं थी, अब दोनों जगह निकल आई हैं, हर जगह मौजूद भी हैं और वो मानती भी हैं, लेकिन उसकी आज तक वो दे नहीं सकी, ट्रांजैक्शन की कोई पर्ची नहीं दे सकी। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि वायलेशंस हो रही हैं, मोहतरम बिलावल साहब एक सिटिंग MNA है, और अगर वो समझते हैं कि वायलेशंस हो रही हैं, तो पिछले 20 दिन से उन्होंने वो क्या कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है, वो उसमें नहीं, MNA होना या इलेक्टेड, वो उसका फर्क है। तो बराए मेहरबानी चीजों को कंट्रोवर्शियल मत बनाइए, आप बनाना शुरू हो जाए करें, कंपटीशन को फ्रंट से लिया करें। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद रिस्पांस लेता हूं, ब्रेक ले लें जी। इमरान खान साहब भी कोई ऐसा जलसा नहीं करते, ना मैंने देखा पिछले 2.25 साल में जिसमें अपोजिशन का तज़किरा ना हो। तो आज भी उन्होंने हाफिजाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए अपोजिशन पर अपने खूबसूरत अल्फाज बयान किए। क्या कहा जरा सुनिए। सियासी बातों के अलावा 2 बातें हैं। FATF में आपकी वजह से डले नून लीग की गवर्नमेंट में, ये बात तो मैं भी इंडोर्स कर रहा हूँ। नैब खत्म हो जाना चाहिए, मैं किसी और का हवाला नहीं दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने 4 दफा मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब की ये 2 बातें तो मैं भी इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं जवाब दे दूं? जी सर। बिस्मिल्लाह जी। नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पढ़ लें उसको, कि नैब जो है वो अपने मुखालिफ सियासतदानों के बाजू मरोड़ने और वफादारियाँ तब्दील करने के लिए बनाया गया है, और ये जो कुछ किया है इन्होंने ख्वाजा बिरादरान के साथ सब गलत किया है।
باقی لوگوں کو ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں سکل نہیں ہے, ان میں علم نہیں ہے. نیب کے بارے میں پوری سپیریئر کورٹس کے اور ان کے ججز کے سمیت چیف جسٹس صاحبان کے آپ پڑھ لیں کہ اگر انہوں نے جو کہا ہے اتنا تو ہم نے کہا نہیں ہے. اس لیے اور پھر اگر ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات کرتے ہو تو اسلام میں دنیا میں جو مسلمہ قوانین ہیں کہ الزام لگانے والا ثابت کرے گا کہ اس نے اس طرح سے یہ لوٹ مار کی ہے, اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو بالکل وہ بے گناہ آدمی ہے. یہ قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے. دوسری بات اس پہ آ جائیے, یہ بڑی بات ہمارے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں بھائی مودی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مودی کو ریکویسٹ کر کے 2 دفعہ عمران خان کیوں ملا, کس حیثیت میں ملا کہ وہاں سے مل کے آتے ہی واگا بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں واگا بارڈر پہ پاکستان اور انڈیا کو نیوکلیئر پاور اسٹیشن لگانا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں میں جنگ نہ ہو. یہ مودی نے کیا آپ کو کھلایا پلا دیا تھا کہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ بارڈر پر نیوکلیئر پاور اسٹیشن لگ ہی نہیں سکتا؟ ایسے آپ نے احمقانہ باتیں آپ کرتے ہیں. تو کیوں کی یہ بتائیے کس حیثیت میں ملے, کیوں ملے؟ او یار تم گیند بلہ کھیلنے والے آدمی ہو, اربوں خربوں روپے کے مالک بن گئے ہو, یہ گیند بلے سے پیسے آ گئے ہیں اتنے جنہوں نے 7 کارخانے لگائے, اور ابھی آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے تو وہ بہت بڑے کارخانہ دار تھے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کمل صاحبہ, گیند بلے سے 7 کارخانوں تک, لاسٹ کامنٹ, فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں جی, جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پوری دنیا کو ایک لٹمس ٹیسٹ پتہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر اعظم ایک انتہائی دیانتدار آدمی ہے. یہ ایک کرپٹ کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. میں تو ان کی مورل کریج کو سلام کرتی ہوں کہ پاکستان کی اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کنوکٹڈ کرمنل بتایا, سسیلین مافیا بتایا پوری نون لیگ کو, اور اسی نے ان کا موڈس آپرینڈائی بتایا کہ سسیلین مافیا کیسے کرتے ہیں آپریٹ. وہ ہر چیز کو کرپٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو مرواتے ہیں, چاہے عابد باکسر ہو. جی نیب کا ہی بتا رہی ہوں, نیب میں سیف الرحمان کو اپنا بندہ لگا کے 11 سال لوگوں کو جیلوں میں ڈلوانے والی کوئی اور نہیں, مسلم لیگ نون تھی. فاروق صاحب آپ ذرا پلیز اس کا جواب لیجئے. نہیں یہ تو نہیں ہے نا ادھر دائیں بائیں کریں. میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں, 10 بستہ درخواست ہے, اس کے جواب دیں. کیوں مودی کو ملا, کیوں سلامتی کونسل کا ووٹ دیا, بتائیے مجھے. کیوں جواب لینا صدیق بھائی, 350 کیوں قیدی چھوڑے, ان کا ٹرن ہے, جواب دینا جی. سر جواب ان کا ٹرن ہے نا. کمل صاحبہ جواب دیں, جواب دیتے نہیں ہیں, دائیں بائیں ہوتے ہیں. سر لے لینا رسپانس. کمل صاحبہ نہیں, آپ ان سے کہنا کہ اینکر آپ کو رہنے دیں, یہ اینکر بننے کی کوشش نہ کریں. ان کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کی اس وقت یہ بات ہے کہ ایک بھگوڑے کو یہ بیٹھ کے یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو پاکستان کے نیریٹو کو تباہ کیا, جس کے ایاز کاظم نے کھڑے ہو کے میرے سامنے اس نے جو بات کی, جس نے یہاں پر ابھینندن کی جو ہماری ایئر فورسز کا مورال تھا اس کو ڈاؤن کیا. آپ کس کے نیریٹو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ان کی پاکستان نیریٹو کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ پورے پاکستان کی چوری کرنے والے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو پاکستان سے بھاگے, جھوٹ بول کے, ہمیشہ جھوٹ بولا, جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹ بولنے پہ اور اپنے اثاثے چھپانے پہ آج 7 سال ہو گئے ہیں. صدیق صاحب فارن فنڈنگ کیس کا جواب آپ نہیں دے رہے, نہ وہاں جا رہے ہو. 16 مئی 2016 کو آن دی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے جناب اعلیٰ یہ ہیں وہ ذرائع آج تک نہیں بیان دے سکے, جن کے دونوں بچے بگوڑے اسحاق ڈار جو یہاں سے لوٹ کے گیا وہ یہاں سے گئے اور وہ ان کو سب کو لے کے وہاں بیٹھا ہے. فارن فنڈنگ کیس میں سے کچھ نہیں نکلنا, کچھ نہیں نکلا تو جاؤ نا. فارن فنڈنگ کیس جس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ آیا تو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لابیز کو, اس کو سارے سجن جندال کو اور اسرائیل کی لابیز کو ایکٹیو کر رہے ہیں, وہاں فیڈنگ کر رہے ہیں جا کے. خدا کا نام, میں نے آپ کو انٹرنیشنل لابی نے بھی اس وقت ٹوٹو دکھا دی ہے. یاد رکھیں پاکستان کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا, اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اس ملک پہ 3 دفعہ ایسا شخص مسلط رہا جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کی فوج کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ وہاں سے میوٹنی ہو. جس نے پاکستان کی کمر میں چھرا گھوبا ہے, اپنے بیٹوں کو بھگا کے یہاں سے لے گیا ہے اور بیٹی کو سامنے کیا ہوا ہے.
خدا بیٹے تو کا اس نے بھی واسطہ باہر یہ بٹھائے قوم ہوئے اب آپ کی جو یہودیوں کی گود میں- عیاریاں اس میں نہیں آئیں گی. یہودیوں وہ آپ کی گود یاد میں بٹھائے رکھیے ہوئے گا، ہیں. یہاں سے سر نکل personal کے attack گئے نہ ہوئے کریں گوال نسیم منڈی صاحب. کے یہ پلے یہودی ہوئے ہے نا اس کا سترہ. جا کے باہر گوال منڈی ان سے کے پلے پاس ہوئے پڑھ باہر رہے جا کے لندن میں اپنے آپ کو لندن کے شہری بھائی کہہ اس کے رہے ہیں دونوں اور بیٹے پاکستان یہودیوں کے کی 3 گود میں دفعہ کا پڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم personal رہنے والے attack. یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور آپ کو شرم آنی خاتون نے چاہیے آپ کو تو نہیں کچھ کہا. ایسے نیریٹو کو ڈیفینڈ لیکن آپ کرتے کے ہوئے. لیڈر کا حال نہیں، یہی آپ ہے. مجھے ضرور کہہ چکے ہیں جو کہنا ہے. نہیں، میرے لیڈر کا جو کام ہے اس نے پاکستان Morally سے corrupt کبھی ہے وہ وہ. بھاگا نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کا Financially پگوڑا corrupt ہے، ہے. نہ انہوں نے پاکستان سے کوئی چیز لوٹی ہے، اور انٹلیکچولی نہ وہ کرپٹ moral ہے. corruption کا اس کتاب شکار میں ہے، جو نہ کچھ وہ لکھا ہے سب اس کے الٹ کر رہا ہے. انٹلیکچوئل کی تو آپ بات اس ہی کے نہ الٹ کریں. کر رہا ہے سب. آپ جس لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی اتنی ہے 85% ان کی دماغ کی شریانیں بند ہے. یہ عدنان ان کے ڈاکٹر صاحب نے بیان دیا ہے. میرے پاس جو ٹائم ختم ہو گیا. ان کے کمل ساتھ صاحبہ ہاتھ ملا کے آپ کا راضی نہیں ہیں، بہت ان کی شکریہ. باتیں کر صدیق رہے ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.